اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں محمد اویس قادری اسلمی۔ ہمارا جو تجوید کا سلسلہ ہے کورس کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور نہایت محنت شاقہ کے ساتھ شب و روز کے ان تک محنت کے ساتھ مطالعے کے ساتھ آپ تک نہایت آسان سے آسان اسباق جو ہیں وہ پہنچانے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو قرآن کریم کی تعلیمات اور جو قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ اس کو اوپن کرنا ہے موبائل کو، اور یوٹیوب کھول کے آپ نے یہ روزانہ کا لیکچر سن لینا کرنا ہے، تاکہ اس آپ کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ شوق پیدا ہو اور تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا بھی ایک ذوق پیدا ہو۔ تو یاد رکھیے، جب تک آپ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ کو ہر حرف کے بدلے نیکیاں نہیں ملیں گی۔ آپ اگر اس گمان میں ہے نا کہ ہم جس طرح پڑھتے ہیں تو ہمیں نیکیاں مل رہی ہوں گی، نہیں، اس کے متعلق بڑی سخت وعید ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر الٹا لعنت کرتا ہے، کہ یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن جب آپ صحیح پڑھیں گے تو پھر آپ کو کیا ملیں گی؟ ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ جب آپ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نیکیاں بھی نہیں ملیں گی۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ لیسن نمبر 51 ہے، 51واں سبق ہے وجوہات مد کے قواعد۔ وجوہات مد کے قواعد نہایت آسان ایزی سا سبق ہے۔ اگر آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سن لینا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھنے اور سمجھانے میں مشکل نہیں پیش آئے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے، کیونکہ مدات کی ساری تعارف، ساری انفارمیشن، تفصیلات جو ہیں وہ پہلے پڑھ لی ہوئی ہیں پہلے لیسنوں کے اندر، تو آج جو ہمارا لیسن ہے وہ وجوہات مد کے قواعد ہیں۔ پہلے آپ نے وجوہات مد کا بیان پڑھا، پھر قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے مد کی ترتیب بھی آپ نے پڑھ لی، پھر وجوہات کو کیوں بیان کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی آپ نے پڑھ لیا، اور وجوہات مد کے اب آج آپ نے قواعد پڑھ رہے ہیں کہ قاعدے کون کون سے ہیں وجوہات مد کے۔ وجوہات مد کے قاعدے کون کون سے؟ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مد عارض سے اور مد لین عارض۔ یاد رکھیے، مد عارض اور مد لین میں، عارض میں موقوف علیہ مفتوح ہوگا، مکسور ہوگا یا مضموم ہوگا۔ یعنی جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں نا، جس حرف پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقف کر رہے ہیں، وہ مد عارض اور مد لین عارض میں ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض۔ مد عارض اور مد لین عارض کا پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد سکون ہو تو کیا کہیں گے اس کو؟ مد عارض۔ اور اگر حروف لین کے بعد سکون ہو تو کیا کہیں گے اس کو؟ حروف لین کے بعد سکون ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ کیونکہ مد کے کتنے اسباب ہیں؟ 2، حمزہ اور سکون۔ کیونکہ اور سکون جس مدوں میں ہوگا، جن مدوں میں سکون ہوگا وہ عارض اور لین عارض ہوں گی۔ وہ کون سی ہوں گی؟ عارض اور لین عارض ہوں گی۔ تو سکون جس حرف پر آپ کر رہے ہیں وہ مفتوح ہوگا، مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا۔ جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں وہ حرف کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا یا مکسور ہوگا یا مضموم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی صورت ہم پڑھیں گے کہ اگر مد عارض اور مد لین عارض میں موقوف علیہ مفتوح ہوگا تو اس میں وقف بالاسکان ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ طریقیں یاد کر لیں۔ وقف بالاسکان کی کسے کہتے ہیں؟ وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں؟ اور وقف بالروم کے کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو اس کو ہم وقوف کے لیسن میں نہ لے چلیں، جہاں پہ ہم وقف کا بیان پڑھیں گے، تو ہم وقف بالاسکان، وقف بالروم اور وقف بالاشمام کو جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل میں بتا دیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس پر علیحدہ لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وقف بالروم کسے کہتے ہیں اور وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں اور وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں۔ تو صاف صرف تھوڑا سا مختصر سا یہ سمجھ لیں، وقف بالاسکان وہ ہوتا ہے جس حرف پر وقف ہو اور اس کو ساکن کر دیا جائے۔ جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے اس کو کیا کر دیا جائے؟ ساکن۔ اور آگے وقف بالروم کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر وقف کیا اس کو تھوڑی سی حرکت دینا۔ اور اشمام کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر وقف کیا تو اس حرف کو کیا کرنا؟ پیش، جس حرف پر وقف کیا اس حرف کو ہونٹوں سے گول کر کے پیش کی طرف کیا کرنا؟ اشارہ کرنا۔ ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاشمام۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 وقف ہیں، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام اور وقف بالروم۔ تو یاد رکھیے، اگر مفتوح ہے موقوف علیہ تو پھر کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالاسکان۔ تو وقف بالاسکان کی تینوں صورتیں جو ہیں وہ مد عارض میں بھی ہوں گی اور مد لین عارض میں بھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، طول مع الاسکان بھی جائز ہوگا،
توسط مال اسکان بھی جائز ہوگا اور کسر مال اسکان بھی جائز ہوگا. یعنی زیر زبر پیش تینوں حالتوں میں آپ نے طول توسط اور کسر تینوں پڑھ سکتے ہیں, تینوں پڑھ سکتے ہیں, تینوں صورتیں جائز ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر مدلین عارض میں بھی یہ تینوں وجہیں کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. آپ کو پتہ ہے مد عارض اور مدلین عارض کی مقداروں کا. مد عارض کیونکہ طول توسط کسر ہے اور مدلین عارض کسر توسط اور طول ہے. تو جس طرح تین صورتیں طول مال اسکان, توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان جو ہے وہ عارض میں جائز تینوں صورتیں ہوں گی, اس طرح لین عارض میں بھی کیا ہوں گی, تینوں صورتیں جائز ہوں گی. کسر مال اسکان جائز اور توسط مال اسکان جائز اور طول مال اسکان جائز, کیونکہ آپ نے ترتیب میں پڑھا ہوا ہے کہ مد عارض میں طول توسط کسر اور لین عارض میں کسر توسط اور طول, یعنی اوپر سے نیچے جائیں گے اینڈ اس کا الٹ کریں گے. تو تینوں صورتیں اس میں کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. طول بھی جائز ہے, توسط بھی جائز ہے, کسر بھی جائز ہے. کس صورت میں؟ پہلی صورت میں, جب موقوف علیہ کیا ہوگا, مفتوح ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے رب العالمین, رب العالمین. اب یہ عالمین نون کے اوپر کیا تھا, زبر تھا. ملا کے پڑھیں گے تو کیا, کیسے پڑھیں گے, رب العالمین الرحمہ. تو نون مفتوح ہے, موقوف علیہ کیا ہے, مفتوح ہے. تو جب مفتوح ہے تو اس میں آپ طول بھی پڑھ سکتے ہیں, توسط بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسر بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے لا ضیر, لا ضیر یہ لین عارض ہے, یہ عارض ہے اور یہ لین عارض ہے. ٹھیک ہے, یا ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے, زبر ہے, تو یہ یا لین ہے. تو یہ لین عارض میں کیا ہوگا, تینوں جائز ہوں گی, کسر بھی, توسط بھی اور طول بھی. ٹھیک ہو گیا, پہلی صورت کمپلیٹ ہوگی. دوسری صورت, اگر موقوف علیہ مکسور ہو, اگر موقوف علیہ کیا ہو, مکسور ہو, تو پھر اس میں آپ 6 وجہ ہوں گی. روم بھی ہوگا اور اسکان ہوگا. اسکان اور روم دو ٹوٹل تین ملائیں تو کتنی ہو گئی, 6 صورتیں ہوں گی ٹوٹل. دوسری صورت کون سی ہے, مد عارض اور مد لین عارض کا موقوف علیہ مکسور ہو, تو مکسور ہونے کی صورت میں اس میں وقف بالاسکان بھی ہوگا اور وقف بر روم بھی ہوگا, وقف بالاسکان بھی ہوگا, وقف بر روم بھی ہوگا. ٹوٹل کتنی بنے گی صورتیں, 6. اور ان میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 3 جائز ہوں گی, 4 جائز ہوں گی اور 2 کیا ہوں گی, ناجائز ہوں گی. کیسے, اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے دوسری صورت میں طول مال اسکان بھی جائز, توسط مال اسکان جائز اور کسر مال اسکان جائز. آگے طول مع الروم ناجائز, توسط مع الروم ناجائز اور کسر مع الروم جائز. سمجھ آ گئی ہے, یعنی 4 جائز اور 2 ناجائز. ناجائز کون کون سی ہیں, طول مع الروم اور توسط مع الروم. اسکان کی تینوں جائز ہوں گی. روم میں صرف پہلی 2 ناجائز اور آخری والی کسر کیا ہوگی, جائز ہوگی. سمجھ آ گئی ہے نا. اس کی مثالیں جیسے الرحیم, الرحیم. اب الرحیم میں آپ دیکھیں اس کا موقوف علیہ کیا ہے, مکسور ہے. ٹھیک ہے نا, جب ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, جب ملا کے پڑھیں گے تو میم کے نیچے کیا پڑھیں گے, زیر. ملحمدللہ پڑھیں گے یا ملحمدللہ پڑھیں گے, ملا کے پڑھیں گے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرا, مقرا کیا پڑھیں گے, کہ مقرا پڑھیں گے, مقرا. میم کے نیچے کیا ہے, زیر ہے. اور یہ عارض اور لین عارض کا کیا بنے گا, موقوف علیہ. اور موقوف علیہ میں جب مکسور ہوگی تو اس میں 6 صورتیں ہوں گی, اسکان اور روم کی. روم کی پہلی 2 طول توسط ناجائز ہوں گی, باقی اسکان کی تینوں جائز اور روم کی کسر مع روم کیا ہوگا, جائز ہوگا. 4 جائز اور 6 کیا ہوں گی, ناجائز ہوں گی. اور خوفن یہ عارض ہے اور یہ عارض ہے اور یہ لین عارض ہے. خوفن واو ہے نا, لإیلاف قریش ایلافہم, جیسے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ٹوٹل صورتیں کتنی بنے گی, 6, جن میں 4 جائز 2 ناجائز. آگے آ جاتی ہے تیسری صورت کہ اگر موقوف علیہ مضموم ہو, اگر موقوف علیہ کیا ہو, مضموم ہو, تو 3 طرح کا وقف ہوگا. اسکان بھی ہوگا, روم بھی ہوگا, اشمام بھی ہوگا. تو ٹوٹل 3 کو 3 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا, 9. 3 کو 3 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا, ٹھیک ہے. 3 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 9, یعنی 3 اسکان کی, 3 روم کی اور 3 اشمام کی.
سمجھ آ گیا نا؟ روم 3، اسکان 3 اور اشمام مدات 3 ہے نا. مدات مد عارض اور مدلین عارض ہے نا، ان میں مقدار طول توسط قصر ہے. طول توسط تو اسکان بھی طول توسط قصر جائز. کس میں؟ تیسری صورت میں. تیسری صورت کیا ہے؟ جب موقوف علیہ کیا ہو؟ مضموم ہو. جب موقوف علیہ کیا ہو؟ مضموم ہو. جب موقوف علیہ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا تو تینوں صورتیں جائز ہوں گی، اسکان، روم اور اشمام. اسکان، روم اور اشمام. اب یعنی طول توسط قصر مع الاسکان جائز. طول مع الاسکان بھی جائز تیسری صورت میں جس میں موقوف علیہ مضموم ہے. طول مع الاسکان جائز، توسط مع الاسکان جائز، قصر مع الاسکان جائز. ٹھیک ہے. آگے آگے روم. تو روم میں طول مع الروم ناجائز اور توسط مع الروم ناجائز، قصر مع الروم جائز. ٹھیک ہے. ٹوٹل کتنی صورتیں بنی؟ 9. 3 اسکان کی، 3 روم کی، 3 اشمام کی. ٹھیک ہے. 9 میں 7 جائز ہوں گی، 2 ناجائز ہوں گی. 7 جائز ہوں گی اور 2 ناجائز ہوں گی. طول مع الاسکان جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز. کس میں؟ تیسری صورت میں. طول مع الاسکان بھی جائز، توسط مع الاسکان جائز، قصر مع الاسکان جائز. ٹھیک ہے. آگے آگے روم. تو روم کی پہلی 2 طول مع الروم ناجائز اور توسط مع الروم ناجائز اور قصر مع الروم کیا ہوگی؟ جائز ہوگی. آگے اشمام کی تینوں صورتیں جائز ہوں گی. طول مع الاشمام جائز، توسط مع الاشمام جائز، قصر مع الاشمام جائز. اشمام پتہ کسے کہتے ہیں نا؟ وقف الاشمام کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر وقف ہو اور اس میں اس حرف کو کیا کرنا؟ دونوں ہونٹوں کو پیش کی طرف اشارہ کرنا. یعنی تھوڑی سی پیش کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ آواز نکالنی ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اشمام ہوگا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ 3 صورتیں مد عارض اور مدلین عارض میں موقوف علیہ مفتوح ہوگا، مکسور ہوگا، یہ مضموم ہوگا. مفتوح ہوگا تو 3 صورتیں بنیں گی، مکسور ہوگا تو 6 صورتیں بنیں گی، مضموم ہوگا تو 9 صورتیں بنیں گی. مفتوح میں تینوں صورتیں جائز، مکسور میں ٹوٹل 6 بنے گی تو 6 میں سے 4 جائز 2 ناجائز. مضموم میں ٹوٹل 9 بنے گی، 9 میں سے 7 جائز اور 2 ناجائز. سمجھ آ گئی؟ سارا سبق سمجھ میں آ گیا. آگے آ جاتا ہے کہ اگر مختلف مد جمع ہو جائیں، مد عارض ہے، مد لین عارض ہے، مد متصل ہے، کوئی مختلف مد جمع ہو گئی ہیں، مختلف مدیں کیا ہو گئی ہیں؟ جمع ہو گئی ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے جب ایسی جگہ ہو جہاں پر مختلف مدیں کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں تو ان میں طول اور توسط کی مقدار جو ہوگی وہ جائز ہوگی. طول اور توسط کی مقدار کیا ہوگی؟ جائز ہوگی. اور کوی وہ کوی جس کو جو ضعیف پر ترجیح دی گئی ہے، یعنی کوی مدوں کو کیا ہوگا؟ اس میں ترجیح ہوگی، وہ جائز ہوں گی. ضعیف کو کوی پر ترجیح نہیں ہوگی. کوی کو ضعیف پر کیا ہوگی؟ ترجیح. ضعیف کو کوی پر ترجیح نہیں. بات میں آ رہی ہے بیٹا کہ نہیں آ رہی ہے؟ طلباء کرام، ناظرین کرام، بہت آسان سے سبق ہے. جہاں آپ کو نہ سمجھ میں آئے آپ جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر دیجیے گا، انشاءاللہ العزیز جواب آپ تک پہنچ جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو بڑا اہم سبق ہے. جب آپ کو یہ یاد ہو جائے گا نا انشاءاللہ العزیز آپ صحیح طریقے سے مدات میں ماہر ہو جائیں گے جب یہ 2 لیسن آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر مختلف مدیں جمع ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ اگر کوئی سوال کر سکتا ہے، یعنی مختلف مدیں جمع ہو گئی ہیں، یہ مدیں ہیں، ان میں مختلف کوئی مد متصل آ گئی، مد لازم آ گئی، عارض آ گئی، تو پھر کون سی وجہ جائز ہوگی؟ طول توسط جائز ہوگی. مختلف مدیں جمع ہو جائیں تو کون سی مقدار ہوگی؟ طول توسط کی مقدار ہوگی. اور ساتھ میں کوی کو ضعیف والی ترجیح والی کیا ہوگی؟ مقدار جائز ہوگی. ضعیف کو کوی والی مقدار جائز نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی؟ آگے جو اینڈ والا جو بالکل آخری جو ہمارا سمجھ لیں کہ آخری سبق ہے وہ مد متصل کا حمزہ اگر کلمے کے آخر میں آ جائے. مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حمزہ اصلی اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہیں گے. تو مد متصل کا حمزہ اگر کلمے کے آخر میں ہو تو اس پر وقف کرنے کی صورت میں 2 سبب جمع ہو جائیں. یعنی اس میں حمزہ بھی سبب آ گیا ہے اور سکون کا سبب بھی کیا آ گیا ہے؟ آ گیا. اگر اجتماع سببین ہو جائے، اجتماع سببین، اس کو کہتے ہیں اجتماع سببین. مختلف مد جمع ہو جائے تو طول توسط والی مقدار کیا ہوگی؟ جائز ہوگی. اور اس میں آپ نے اس میں بھی یاد رکھنا ہے کہ اس میں بھی طول توسط والی جو مقداریں ہوں گی وہی کیا ہوں گی؟ جائز ہوں گی. ٹھیک ہے. اور روم اور اشمام والی جو ہیں وہ بھی طول توسط والی جائز ہوں گی. جس طرح روم کی طول توسط
جائز نہیں ہے نا، تو طول توسط والی مقداریں کیا ہوں گی؟ جائز ہوں گی اشمام میں. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اشمام میں طول توسط والی مقدار کیا ہوگی؟ اگر کلمے کے آخر میں مد متصل ہو اور مد متصل کے آخر کلمہ کے آخر میں حمزہ ہے تو حمزہ بھی آ جائے اور سکون بھی آ جائے، یعنی دو سبب آ گئے ہیں. ایسا کلمہ جس کے آخر میں مد متصل یعنی حمزہ اور سکون دو سبب ہو جائیں، جہاں پر مد کے دو سبب آ جائیں. مد کے کون سے؟ حمزہ بھی آ جائے سکون بھی آ جائے، تو وہاں پر اجتماع سببین ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا؟ اجتماع سببین ہو گیا. تو اب اجتماع سببین میں بھی طول توسط اور یعنی قوی جو مدیں ہوں گی وہی کیا ہوں گی؟ استعمال ہوں گی، ضعیف والی استعمال نہیں ہوں گی. جیسے قروء، ٹھیک ہے، اوپر میں مثال لکھ دیتا ہوں. قروء، اب سکون بھی آ گیا حمزہ بھی آ گیا، تو اب یہ یہاں پر اجتماع سببین ہو گیا. قروء میں کیا ہو گیا؟ اجتماع سببین، حمزہ اور سکون کے دو سبب جمع ہو گئے قروء میں، اور دو سببوں کی وجہ سے بھی اس میں کیا ہوگی؟ قوی والی جو ہیں وہ مادہ استعمال ہوگی، ضعیف والی مادہ استعمال مقدار نہیں ہوگی. تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا لیسن تھا وہ وجوہات مد کی قواعد کے حوالے سے تھا. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دوں گا، آپ نے یاد کر لینا ہے اور اس کو مزید آگے کیا کرنا ہے؟ پھیلانا ہے. مجھے نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس مشن میں کامیابی بھی دے، اور دوسروں تک جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجئے. ویسے بھی تو عام جو ہیں وہ فحش یا دوسری جو فضول قسم کی ویڈیوز تو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو شیئر بھی کر دیتے ہیں. آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ اس میں ہمیں گناہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، جبکہ آپ اس چیز کو مسئلہ بھی کہیں سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ گناہ ملتا ہے. کہ اگر کوئی آپ گناہ والی چیز شیئر کرتے ہیں تو اس میں بندہ برابر کا کیا ہوتا ہے؟ گناہ میں شریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے کہ خود بھی آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ وہ کیا کریں؟ تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھیں. اتنا مشکل لیسن جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے نہیں. پڑھنے سے، سیکھنے سے، یاد کرنے سے، سمجھنے سے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ناظرین کرام اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.